بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ ان لوگوں کو سننا چاہیے جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے۔ قصے کا عنوان ہے ہائے میری سیاہ رات۔ عربی حکایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص اس نے اپنی چچازاد بہن سے شادی کی اور اللہ نے اسے یکے بعد دیگرے 9 بیٹے عطا کیے۔ قبیلے میں اس کی شان بلند ہو گئی کیونکہ اس زمانے میں بیٹے طاقت، عزت اور فخر کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ مگر جب 10ویں بار اس کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو گویا اس پر بجلی گر گئی۔ بجائے شکر کے اس کے چہرے پر غصے اور ناگواری کے آثار پھیل گئے۔ وہ آسماں کی طرف دیکھ کر چیخ اٹھا، یا لیلی الاسود، یا لیلی الاسود، ہائے میری سیاہ رات، اے میرے بدنصیب دن۔ اس نے اپنی بیچاری بیوی سے منہ موڑ لیا اور اس ننھی کلی کو اپنے لیے منحوس سمجھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ میں بیٹی جرم بن گئی اور اس کی ماں مجرم۔ بیٹی کے وجود کو گویا اپنے لیے عار سمجھ بیٹھا۔ وقت گزرتا گیا، ماہ و سال کی گردش جاری رہی۔ بیٹے جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں، ان کے نئے خیمے آباد ہوئے، اور پھر ایک دن وہ باپ جو کبھی قبیلے کا فخر سمجھا جاتا تھا اندھا ہو گیا۔ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، طاقت کا غرور مٹ گیا اور وہ بوڑھا اپنے خیمے میں تنہا رہ گیا۔ 9 بیٹے جن پر اس نے ناز کیا تھا اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا، نہ اس کے دکھ کا مداوع کیا۔ وہ سب جو کبھی اس کی طاقت تھے اس کی کمزوری بن گئے۔ مگر وہ بیٹی جسے اس نے سیاہ رات کہا تھا، جب اس نے خبر سنی کہ اس کا باپ نابینا ہو گیا ہے، دل تھام کر دوڑ پڑی۔ اس نے نہ شکایت کی نہ ماضی کو یاد کیا، بس خاموشی سے باپ کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے اس بوڑھے کمزور جسم کو نہلایا، خیمہ صاف کیا، کھانا پکایا، پانی رکھا۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی، اس کے سانسوں کی خوشبو، اس کی خدمت کا خلوص، سب کچھ اس باپ کے دل میں ایک اجنبی سی راحت پیدا کر گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب اس نے دوا دینے کے لیے باپ کا ہاتھ تھاما تو اس نے اس کی کلائی کو تھام کر لرزتی آواز میں پوچھا، بتاؤ اے بیٹی تم کون ہو؟ بیٹی تو کون ہے جس نے میرے اندھیرے میں روشنی بھر دی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں ہوں تمہاری سیاہ رات، میں ہوں تمہاری کالی رات۔ یہ سننا تھا کہ اس بوڑھے کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ زار و قدار رو پڑا، اس کے دل پر ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، کاش میری ساری راتیں سیاہ ہوتی اور ان کی سیاہی تمہارے نور جیسی ہوتی۔ پھر اس نے اپنے دل کی آگ کو ان اشعار میں ڈھالا جو مشہور ہو گئے۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے، کاش تمام راتیں سیاہ ہوتیں، اگر خوشی ان سیاہ راتوں میں ہی چھپی ہے۔ اگر وقت واپس آ جائے تو میں اسے یعنی بیٹی کو سب سے پہلے اور سب سے آخر تک چاہوں۔ میرے زخموں کا مرہم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جو میرا حال پوچھتی ہے۔ 9 بیٹے سب سرکش، سب بے وفا، کسی نے میری خیر نہ پوچھی، مگر ایک ہے جو ہر دن میرے سامنے آتی ہے، جس کی خوشبو کستوری اور عود کی طرح میرے خیمے کو مہکاتی ہے۔ یہ ہے اس دیہاتی باپ کی کہانی جس نے بیٹی کی قدر دیر سے سمجھی، مگر جب سمجھی تو اپنی دنیا اور اندھی آنکھوں دونوں میں روشنی بھر لی۔ بیٹیاں عار نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہیں۔ وہی دلوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں، وہی بوڑھوں کی تنہائیوں کو جنت بنا دیتی ہیں۔ اور اگر آپ نے قصہ مکمل سن ہی لیا ہے تو درود بھیجیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا دی، گویا کہ وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں انتہائی قریب ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔